السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور میرے تمام سنی مسلمان بھائیوں، میں ایک موضوع لے کر کے آپ تمامی حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں اور کچھ اہم ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے یہ آڈیو کلپس بنا رہا ہوں۔ آپ تمامی سنی مسلمان بھائی اس آڈیو کو سنیں اور تمام دیوبندیوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں نے 16 منٹ کچھ سیکنڈ کی ایک آڈیو جماعت دیوبندیہ، وہابیہ، جماعت باطلہ یعنی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جن کا نام مولوی نعیم الدین قاسمی بھاگلپوری خطیب و امام بلال مسجد بنگلور کی جانب سے آیا تھا، اور انہوں نے اس 16 منٹ کچھ سیکنڈ کی آڈیو کے اندر میرے 4 آڈیوز کا جواب دیا تھا۔ روداد کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک گروپ تھا جس کا نام تھا صراط مستقیم۔ اس گروپ پر کئی ہفتے تک ہم نے دیگر موضوعات پر باتیں کی تھی، اور پھر کچھ دن کے لیے مصروفیات اور ضروریات کی بنا پہ باتیں بند ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے کچھ دن کے بعد نیٹ چلانا شروع کیا تو پتا چلا ہمارے ایک بھائی جن کا نام نقیب فاروقی ہے، انہوں نے بتایا کہ فلاں گروپ پر جس پہ ہم لوگ پہلے باتیں کیا کرتے تھے اس گروپ پر بات شروع کی جائے۔ ہم نے بولا انشاءاللہ تعالی بات شروع کی جائے گی، اور بات چونکہ رات میں ہوتی ہے تو رات میں بات کی جائیں گی۔ میں نے اس گروپ پر کچھ کمنٹس ڈالی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں سابقہ طریقے کے مطابق اب انشاءاللہ تعالی اس گروپ پر باتیں کروں گا۔ اتنے میں جماعت دیوبندیوں کی طرف سے ایک پوسٹ آیا جس پہ 4 موضوع دیا گیا تھا۔ اور اس موضوع کے تحت ہم نے کسی سے مناظرہ طے نہیں کیا، نہ کسی نے اس موضوع کے تحت مجھ سے مناظرہ کرنے کا مطالبہ کیا، بلکہ وہ پوسٹ آیا تو میں نے اس پر کچھ باتیں رکھی، کسی سے مخاطب نہیں، کسی کو چیلنج نہیں، صرف اور صرف میں نے کہا کہ یہ عقیدہ ہماری طرف غلط منسوب کیا گیا ہے، جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس کو نہیں سمجھ کر الٹا ہم پر الزام لگایا گیا ہے۔ بہرکیف اس میں 4 موضوع تھا، 4 موضوع کے تحت میں نے ایک کلپ ڈالی تھی، اور اس کلپ کے اندر جو میں نے باتیں کی تھی اس گروپ پر وہابیوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے جواب دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، اور میں نے جواب کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی جلدی سے جلدی میرا جواب دے۔ جماعت دیوبندیوں کی طرف سے ایک کلپ آئی جس پر یہ کہا گیا تھا کہ مولانا شبیر یعنی عرف شاہی رضا صاحب آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم دیوبندیوں کی طرف سے آپ کی آڈیوز کا جواب جائے گا۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا کہ واقعی میں چونکہ یہ اصلاح کے لیے بات کی جاتی ہیں تو ہم بات کریں گے، آپ بات کریں گے، لوگوں کی اصلاح ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ میری 4 آڈیوز جو کہ قریب 1 منٹ کچھ سیکنڈ کی تھی، اس آڈیوز کے جواب دینے کے لیے
جماعت دیوبندیوں نے ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، بلکہ کئی دن تک کا انتظار کروایا، اور اس کے بعد قریب 5-6 دن کے بعد مولوی نعیم الدین قاسمی بھاگلپوری خطیب و امام بلال مسجد بنگلورو نے میری آڈیوز کا جواب 16 منٹ کچھ سیکنڈ کے اندر دیا، اور دے کر گروپ میں ڈالا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کا جواب دیا جائے، ورنہ ہم آپ کو ریموو کر دیں گے اور گروپ کو بند کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے ہماری آڈیوز کا جواب دینے کے لیے اتنے دن کا وقت لیا اور پھر 16 منٹ کچھ سیکنڈ کی آڈیوز ڈالی، اس کو سننے میں 16 منٹ لگے گا، پھر موادات کو جمع کرنے میں کچھ منٹ لگے گا، 1 گھنٹے کا مطالبہ کہ 1 گھنٹے کے اندر جواب دینا ہے، یہ کون سا اصول تھا؟ یہ خیانت نہیں تھی؟ یہ فریب نہیں تھا؟ بالکل یہی وجہ تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر ان لوگوں نے گروپ کو بند بھی کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو اس گروپ سے ریموو بھی کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب گروپ کو بند کر دیا گیا، گروپ سے ریموو کر دیا گیا، تو ہماری طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں جا پایا۔ اس کے بعد پھر کئی گروپوں میں اس آڈیوز کو شیئر کیا گیا، اور یہ ذہن دیا جانے لگا کہ ہم دیوبندیوں کے آڈیوز کا سنیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ چنانچہ میرے پرسنل پہ اس آڈیوز کی اطلاع ہمارے سنی بھائیوں نے دی، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہم ان چاروں موضوع پر الگ الگ اس مولوی نعیم الدین دیوبندی قاسمی بھاگلپوری سے بات کر لیں، مباحثے کی شکل میں، مناظرے کی شکل میں۔ مولوی نعیم الدین بھاگلپوری قاسمی کی جب میں نے آڈیو سنی، تو اخیر کے آڈیوز میں چونکہ 4 موجود تھا، جب مختار کل پر انہوں نے بات کرنا شروع کی تو انہوں نے کئی ایسی باتیں کہیں جس بات کو سننے کے بعد مجھے یہ لگا کہ سب سے پہلے اگر رد کرنا ہے تو ان کی اس مختار کل والی بات پر ہی رد کرنا ہے، اور لوگوں کو ان کی گمراہیت سے آشنا کروانا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مولوی نعیم الدین قاسمی بھاگلپوری کی آڈیو سنی ہوگی مختار کل پر، تو ٹھیک ہے، نہیں سنی ہوں گی تو اس کو دوبارہ سن لیں۔ اب میں نے جب اس آڈیو کو سنا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کی آڈیوز کو سننے کے بعد کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے۔ اب ان سوالات کو میں مولوی نعیم الدین دیوبندی بھاگلپوری خطیب و امام بلال مسجد بنگلور سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ان سوالات کو کرنے کے لیے اور موضوع مختار کل پر بات کرنے کے لیے اور ان چاروں موضوع پر بات کرنے کے لیے ان کو بار بار کال لگایا، مگر میرے کال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کال اٹھایا بھی تو 1 منٹ کے اندر انہوں نے کال کو کاٹ دیا۔ صرف میں نے اتنا ہی کہا کہ میں شبیر احمد عرف شاہر رضا بول رہا ہوں، نام سنتے ہی میرے فون کو کاٹ کر کے وہ چلے گئے۔ بہرکیف اب آپ تمام حضرات کے روبرو موضوع مختار کل پر کچھ سوالات پیش کر رہا ہوں۔ ان سارے سوالات کو مولوی نعیم الدین دیوبندی بھاگلپوری خطیب و امام بلال مسجد بنگلورو تک پہنچایا جائے اور ان سے ان سوالات کا جواب مانگا جائے۔ سوال نمبر 1، موضوع مختار کل
مولوی نعیم الدین بھاگلپوری قاسمی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں مانتے تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار بعض مانتے ہیں، یا پھر بعض بھی نہیں مانتے؟ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار بعض بھی نہیں مانتے تو کیا آپ نبی کریم کو مجبور محض مانتے ہیں؟ المختصر سوال یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے یا نہیں؟ اگر مختار کل نہیں ہے تو بعض مختار ہے، یا بعض میں بھی مختار نہیں ہے، یا مجبور محض ہے؟ دوسرا سوال، آپ کی آڈیوز کو سننے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا آپ اللہ تعالی کی کیفیت کے قائل ہیں؟ اگر نہیں تو جو کیفیت کا قائل ہو اس پر آپ حکم شرع کیا لگاتے ہیں؟ تیسرا سوال، کیا آپ اللہ تعالی کے بیٹھنے کے قائل ہیں؟ اگر نہیں تو جو بیٹھنے کا قائل ہو اس پر حکم شرع کیا عائد ہوگا وہ بتائیں۔ اور یہ بیٹھنا یہ کیفیت میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ دو سوال میں نے اس لیے قائم کیا ہے کہ آپ نے دوران تقریر یہ بات کہی ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالی بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی بیکار بیٹھا ہوا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا گمراہ عقیدہ ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ بیکار بیٹھا ہوا ہے، یہ لغو اور فاسد ہے۔ تو اس لیے آپ کو میرے ان دونوں سوالوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ چوتھا سوال ہے کہ آپ نے دوران تقریر یہ بات کہی ہے کہ پتہ چلا ابھی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ تو مولوی صاحب اب سوال یہ ہے کہ کیا بعد میں ساری چیزوں کا مالک بنائے گا؟ آپ نے کہا ابھی نہیں بنایا ہے، تو کیا بعد میں ساری چیزوں کا مالک بنائے گا؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی ساری چیزوں کا مالک نہیں بنایا، اس جملے سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیز کا مالک بنایا ہے۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا مالک بنایا ہے آپ ان ساری چیزوں کا نام بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ پانچواں سوال ہے یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافع محشر ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافع محشر ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب دیجیے۔ اب جناب آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ مختار کل پر جو آپ نے بحث چھیڑی ہے، تو آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آپ نے شعر بھی غلط پڑھا تھا، قبضہ اختیار نہیں ہے، قبضہ و اختیار میں۔
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، تو دونوں جہاں کی ملکیت یہ محدود میں شمار ہوگا یا غیر محدود میں؟ دونوں جہاں کی ملکیت یہ محدود میں شمار ہوگا یا غیر محدود میں؟ اس کا آپ جواب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال نمبر 1 پر کہ آپ نبی کو مختار کل مانتے ہیں یا مختار بعض مانتے ہیں یا مختار مانتے ہی نہیں، اس سے پہلے میں آپ کے 2 اکابر کی عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا والے کو بھی پتا چلے اور آپ کو اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کچھ سوچ سمجھ کر کے کلام کرنا پڑے۔ فضائل اعمال لکھنے والے محمد زکریا کاندھولی، باب فضائل درود شریف، صفحہ نمبر 123 پر لکھا ہے، قصائد قاسمی کے کچھ اشعار کو نقل کیا ہے، اور اشعار نقل کرتے ہوئے اور آگے چل کر صفحہ نمبر 124 کے اندر قصائد قاسمی کا ایک شعر ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہیں تو خیر سہی، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہیں تو خیر سہی، زمیں پہ جلوہ نما ہے، زمیں پہ جلوہ نما ہے محمد مختار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ محمد مختار نبی کو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار کہا گیا ہے۔ دوسری جانب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، تقویت الایمان لکھنے والا اسماعیل دہلوی، کتاب چھپی ہے مکتبہ خلیلیہ سے، صفحہ نمبر اس کا ہے 89، اور جس کا نام کیا لکھا ہے، اور جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اور قصائد قاسمی میں ہے نبی مختار، محمد مختار۔ اب آپ بتائیے، آپ فضائل اعمال پر جو شعر لکھا گیا ہے محمد مختار، تو آپ نبی کو مختار مانتے ہوئے اسماعیل دہلوی کے عقیدے کو لات ماریں گے، یا اسماعیل دہلوی کے عقیدے کو مانتے ہوئے قاسم نانوتوی اور